بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز اور میں ہوں محمد دانش۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ آغاز میں خبر آپ کو دے، پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ، تحریک انصاف نے مشاورت کا عمل تیز کر دیا۔ حکمران اتحاد بھی پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہو گیا۔ آصف زرداری کو خصوصی ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ سابق صدر نے چودھری شجاعت حسین سے اہم ملاقات کی۔ ادھر حکومت کے صدر عارف الوی کے ذریعے پی ٹی آئی سے ہونے والے مذاکرات بھی تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیا پنجاب اسمبلی جلد تحلیل ہوگی یا پھر معاملہ لٹک گیا؟ کیا سب سے بڑے صوبے میں ان ہاؤس تبدیلی آئے گی؟ ایک طرف پی ٹی آئی قیادت اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی مشاورت، دوسری طرف پی ڈی ایم کے رابطوں نے تیزی پکڑ لی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے اپنے ایک انٹرویو میں اشارہ دیا کہ مارچ تک کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف فواد چودھری کا دعویٰ ہے کہ پرویز الہی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسمبلی توڑنے میں تاخیر ہو جائے تو حرج نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ان کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلہ عمران خان نے کرنا ہے۔ وفاق میں حکمران اتحاد بھی پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکنے کے حوالے سے ان ہاؤس تبدیلی کے لیے متحرک ہو گیا۔ سابق صدر آصف زرداری کو اس سلسلے میں خصوصی ٹاسک دیا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے لیے تحریک عدم اعتماد لانے کی بجائے اعتماد کے ووٹ کا آپشن استعمال کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کاف لیگ کے 6 ارکان کی شجاعت کیمپ میں واپسی گیم چینجر بن سکتی ہے۔ آصف زرداری نے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کی۔ اس دوران پنجاب کی صورتحال اور ملکی سیاسی حالات پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ ادھر حکومت کے پی ٹی آئی سے صدر عارف الوی کے ذریعے ہونے والے مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر پس پردہ بات جاری تھی، تاہم حکومت کی طرف سے مذاکرات کا سلسلہ روک دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کا الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ۔ مہم کا آغاز 7 دسمبر سے ہوگا۔ حکومت مخالف ریلیوں اور اجتماعات میں مہنگائی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ڈوبتی معیشت کے معاملات کو آشکار کیا جائے گا۔ لیاقت علی کی رپورٹ دیکھیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی زیر صدارت زمان پارک میں اہم اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کا آغاز 7 دسمبر سے ہوگا۔ مہم کا پہلا مرحلہ 7 دسمبر سے شروع ہو کر 17 دسمبر تک جاری رہے گا۔ لاہور شہر میں 11 روز میں 11 ریلیاں اور اجتماعات ہوں گے۔ مہم کی پہلی ریلی حماد اظہر کے حلقے سے نکالی جائے گی۔ ریلیوں میں مہنگائی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ڈوبتی معیشت کے معاملات کو آشکار کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے اہم امور پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین عمران خان کی اسمبلیوں کی تحلیل کے اصولی اعلان کی مکمل تائید کی گئی۔ فوری طور پر ملک میں قومی انتخابات کا شفاف انعقاد ناگزیر قرار دیا گیا۔ پارٹی قائدین نے جاری اعلامیے میں کہا کہ تحریک انصاف یکجا، یکسو اور متحد ہو کر اپنے قائد عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کا جو حال ہے، حکومت چند دن کی مہمان ہے۔ جلد شہباز شریف، آصف زرداری، اسحاق ڈار اور فضل الرحمان ملک چھوڑ جائیں گے۔ اداروں سے تلخیاں کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وفاقی حکومت اسے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسمبلیاں توڑنے پر نہیں، تاریخ پر اختلاف ہے۔ وہ زمان پاک کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ MLQ اور تحریک انصاف اتحادی ہیں، اتحادی رہیں گے۔ تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن اسمبلیاں توڑنے کے اوپر کوئی اختلاف رائے جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جو پاکستان کی معیشت کی صورتحال ہے، اس میں یہ حکومت بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ ہمارا جو اصل خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی مہمان رہ گئی ہے، یہ نہیں چلا سکتے۔ نواز شریف پہلے ہی ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت جلد شہباز شریف، اسحاق ڈار، آصف زرداری یہ بھی ملک سے باہر لندن پہنچ جائیں گے، اور فضل الرحمان صاحب کا کوئی پتہ نہیں کابل بیٹھے ہوں۔ ان لوگوں کا ملک کس طرح سے چھوڑ کے جانا، جس طریقے سے ملک چل رہا ہے، اس کے اوپر ہمیں بڑی تشویش ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جو اداروں کے ساتھ تلخیاں ہیں وہ کم ہوں۔ کچھ لوگ اس کو، یا شاید وفاقی حکومت اس کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتہ یہ خبر درست ہے یا غلط ہے۔ عمران خان کی بطور چیئرمین نااہلی کے لیے کارروائی شروع کر رہا ہے الیکشن کمیشن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ انفارمل رابطے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اسپیشلی اسحاق ڈار صاحب کو، جو نون لیگ کی طرف سے جن کا زیادہ ہے، پریزیڈنٹ کو ہم نے کہا کہ آپ کو الیکشنز کے علاوہ ملک میں اور سٹیبلٹی کوئی نظام نہیں دے سکتا۔ اس حکومت کی نہ کوئی انرجی پالیسی، اس وقت تو ہمیں گیس کی ضرورت ہے۔ تیل تو دنیا میں سستا ہو گیا، گیس کی ضرورت ہے، اس کی پالیسی نہیں ہے، پیسے جی ہے ہی نہیں۔ پرابلم اس وقت یہ ہوا ہے کہ ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں نا، زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان ہر فیصلے کے بعد کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی. ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اسمبلیاں تحلیل کی باتیں کی جا رہی ہیں. اپوزیشن سے کوئی مذاکرات نہیں ہو گئے. مولانا فضل الرحمان پشاور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. عمران خان صاحب سیاستدانوں کو گالیاں مت دو، ڈرامے بازیاں مت کرو. 3.5 سال کارکردگی بتاؤ کہ کون سا وہ فیصلہ ہے کہ جو اس نے کیا اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. کس غلطی کو آپ شمار کریں گے؟ تم نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. مجھے ان کے وہ استعفے بھی یاد ہیں جب پارلیمنٹ سے انہوں نے دیے تھے. یہ ہمارے جانے پہچانے لوگ ہیں، ان کی کوئی سیاست نہیں ہے. بس عیاشی ان کے لیے آئے تھے، عیاشیاں کر کے چلے جائیں گے. ایسی حکومت کہ جاتے وقت یوں لگے گا جیسے ایک پکنک بنا کر گئے ہم، جس سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے. تو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ان سے کہے کہ آئے مذاکرات کریں، بات کریں. یہاں پر اپوزیشن ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم سے مذاکرات کرو، ورنہ کیا؟ پھر 16 دسمبر کے بعد سوچیں گے. تو 16 دسمبر آپ کے اپنے جنرل نیازی کا تاریخ دن ہے. اپنی تاریخ دہرانے کی طرف جا رہے ہو. اسٹیبلشمنٹ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف واپس جا رہی ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے. عمران خان میں وہ سکت نہیں کہ جس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. ہم کبھی بھی ان کے ساتھ مذاکرات کی طرف نہیں جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اگر ملک میں ڈیم بنائے ہوتے تو امپورٹ بل اربوں ڈالر نہ ہوتا. ملک کو کئی مشکل چیلنجز درپیش ہیں، ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں. انہوں نے کہا کہ تماشے لگانے اور دھرنے دینے سے ملک ترقی نہیں کرتا. وہ مگنا ڈیم کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے. پاکستان آج بہت ہی مشکل چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اور ہماری حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، پوری تندہی سے اور پوری کاوشوں سے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے. ریزروائرز اور ڈیمز اگر بنے ہوتے ان 75 سالوں میں تو آج پاکستان کا امپورٹ بل پیٹرولیم پروڈکٹس کا، گیس کا، وہ 27 ارب ڈالر نہ ہوتا. اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں رونے دھونے سے کچھ نہیں بنے گا، اور یعنی تماشا لگانے سے کچھ نہیں بنے گا، اور مرثیے پڑھنے سے کچھ نہیں بنے گا. لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے، ان کی باری ہے کہ ان کو they have to lead from the front. ترقی وہ عمل سے ہوتی ہے، مسلسل عمل سے، نعروں سے اور دھرنوں سے نہیں ہوتی، اور خرابی سے نہیں ہوتی. جب تک کہ ملک کے اندر ہمارے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، ترقی آگے نہیں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا منگلہ بجلی گھر کے یونٹ 5 اور 6 کے ریفریشمنٹ منصوبے کا افتتاح کر دیا. منصوبے کی تکمیل پر منگلہ بجلی گھر کی استعداد 1000 میگا واٹ تک بڑھ کر 1310 میگا واٹ ہو جائے گی. اعلامیے کے مطابق تمام یونٹ میں 50 برس پرانی مشینری کو تبدیل کر کے نئی مشینیں لگائی جا رہی ہے. منصوبے کی تکمیل پر منگلہ بجلی گھر سے سالانہ 5 ارب 60 کروڑ یونٹ صاف، ماحول دوست اور کم لاگت بجلی پیدا کی جائے گی. پہلے مرحلے میں 10 میں سے 6 یونٹس کی ریفریشمنٹ میں تقریباً 90% کام مکمل ہے. $483 ملین کی لاگت کے منصوبے میں USAID کی طرف سے $150 ملین، AFD کی جانب سے 90 ملین یورو اور وابڈا کی طرف سے $178 ملین فراہم کیے جا رہے ہیں. سردار تنویر الیاس نے وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے دوران بولنے کی کوشش کی. اس پر وزیر اعظم نے دوران تقریر کہا، پلیز بیٹھ جائیں، آپ کی بات بعد میں سنتے ہیں. نہیں بعد میں بیٹھیں گا، پلیز. میں آپ سے بات کریں گے نا جی، میں بات کریں گے آپ سے. سو پلیز میری بات سنیں ذرا. آزاد کشمیر کے لیے آپ سے بات کریں گے. پرائم صاحب بیٹھیں، آپ بات کریں گے. وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے اپنے دورے کے بارے میں انہیں آگاہی نہیں کیا گیا. شہباز شریف کا رویہ کسی جاگیردار جیسا تھا، ان سے بات کرنا چاہتا تھا مگر انہوں نے موقع ہی نہیں دیا اور ٹوکنا شروع کر دیا. آزاد کشمیر کی منتخب حکومت کے ساتھ ایسا سلوک قابل قبول نہیں. شہباز شریف کا محاسبہ ہونا چاہیے. سردار تنویر الیاس میرپور میں ہنگامی نیوز کانفرنس کر رہے تھے. مجھے پرنسپل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ کل شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں میرپور. انہوں نے کہا جی کوئی ٹائم کا تو نہیں پتہ، لیکن انہوں نے ہمیں نہیں انفارم. میں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں وہ انفارم نہ کریں. شہباز شریف کا
जो मेरे साथ मिलने का जो उसका अंदाज था, उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार, जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूँगा कि इज्जत माब जनाब वज़ीर आज़म, वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लेकिन मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंतहा ये थी कि उसके गार्डों का रवैया, अब वो उन्होंने मुझ पर अटैक किया। आज आप आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के मैं ये समझता हूँ कि सलामती के लिए नुकसानदेह, और ऐसे लोगों का मासवा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर माज पे इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। पाकिस्तान के रूस के साथ खाम तेल, पेट्रोल और डीजल के मुआहदे हो गए हैं। रूस रियायती निर्खों पर पाकिस्तान को खाम तेल देगा। रूस के नए कारखानों से LNG के मुआहदे करेंगे। ईरान 20 लाख पाउंड्स की इजाफी LNG फराहम करेगा। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि वज़ीर आज़म कबल अज़ वक्त इलेक्शन नहीं चाहते, हुकूमत मगेना मुद्दत पूरी करेगी। ने ये फैसला किया है कि वो हमें डिस्काउंट के ऊपर क्रूड देगा। तमाम दुनिया के ममालिक को बिल्कुल उसी तरह या उससे ज्यादा पाकिस्तान को खाम तेल जो है वो कम कीमत पर मिलेगा। रूस पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल दोनों कम कीमत पे डिस्काउंट के ऊपर देगा। तीसरी चीज, इस वक्त रूस के पास जब हमने उनकी सरकारी कंपनियों से बात की तो LNG मौजूद नहीं थी। रूस की सरकार LNG बनाने के कारखाने 2 नए लगा रही है और उन्होंने हमें दावत दी है पाकिस्तान को कि आप अभी से 2025-26 के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स करने शुरू कर दें। उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पाइपलाइंस के अंदर। कुछ हमारे पुराने मुआहदे और 2 मिलियन पाउंड की इजाफी LPG जो है अगले 10 दिन में हमें मिलेगी ईरान से। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन की तारीख जिस दिन वजीर आजम पाकिस्तान चाहेंगे आइन के मुताबिक, उसमें सिर्फ ये हक दिया गया है वजीर आजम को कि जब वो समझें वक्त से पहले अगर चाहें तो इलेक्शन करवा सकते हैं। इस वक्त वो चाह नहीं रहे। अभी तो ऐसा ही लगता है कि जो मुअय्यना मुद्दत है वो पूरी करेंगे। उधर ईरान ने मौसम सदमा में पाकिस्तान को गैस की किल्लत और सैलाब ज़दगान की मदद के लिए LNG गैस अतिया करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की जानिब से पाकिस्तान में मौसम सदमा में LNG किल्लत पर पाकिस्तान को माया गैस फराहम करने का ऐलान किया गया है। LNG फराहमी के लिए आइंदा 10 रोज़ में तरीक़ाकार तय कर लिया जाएगा। ईरानी खबरसा इदारे के मुताबिक ये फैसला मौसम सदमा में पाकिस्तानी आवाम की मदद के लिए किया गया है। शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हुकूमती सतह पर 4,50,000 टन गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त दी गई। रूस ने पाकिस्तान को $372 फी मीट्रिक टन गंदम खरीदने की पेशकश की है। रूस से दरामद की जाने वाली गंदम गवादर पोर्ट पर मंगवाई जाएगी। रूस से आने वाली गंदम फरवरी और मार्च में पाकिस्तान पहुंचेगी। वास्को तरसीली निज़ाम के ज़रिए गवादर से गंदम सूबों को पहुंचाएगा। रकूम पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग अकाउंट के ज़रिए की जाएगी। अभी खबर यह है, वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड के वाजिबात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया है। परवेज़ इलाही ने कहा है कि वफाक ने हेल्थ कार्ड की मद में 7.5 अरब रुपये अदा करने हैं। वज़ीर आला पंजाब की सदारत में आला सतह का इजलास हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वफाक ने आवाम की फलाह व बहबूद के मनसूबे के लिए 1 रुपया नहीं दिया। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान और इस्लामाबाद में मरीजों को हेल्थ कार्ड पर इलाज के लिए हुकूमत पंजाब सहूलियात फराहम कर रही है। हेल्थ कार्ड चेयरमैन PTI इमरान खान का फ्लैगशिप तारीख़ी प्रोग्राम है। प्रोग्राम के तहत डायलिसिस, कार्डियोलॉजी और दीगर अमराज का इलाज भी कराया जा सकता है। इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस्तक़बालिया दिया गया। वज़ीर आज़म ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद को सराहा। मेहमान टीम और कौमी खिलाड़ियों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। पुरवका तकरीब का एहतमाम वज़ीर आज़म हाउस में किया गया। वज़ीर आज़म ने इंग्लैंड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज़ में इशाया भी दिया। वज़ीर आज़म ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद को पाकिस्तान में क्रिकेट के मुस्तक़बिल के लिए अहम संग-ए-मील करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म को यादगारी शील्ड पेश की। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए यादगारी शील्ड रॉबर्ट की ने वसूल की। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने कहा है कि चीनी हैकर्स ने अमेरिका के कोरोना रिलीफ फंड से लाखों डॉलर्स चुरा लिए हैं।
امریکہ کی خفیہ سروس کے مطابق چینی ہیکرز کی ٹیم مبینہ طور پر امریکی فنڈز کی چوری کی ذمہ دار ہے۔ وہ سیکیورٹی ریسرچ کمیونٹی میں APT41 یا ونٹی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ APT41 ایک زبردست سائبر کرمنل گروپ ہے۔ اس نے حکومت کی حمایت یافتہ سائبر دراندازی کے علاوہ مالی فوائد کے لیے ڈیٹا کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ چینی ہیکرز نے 2020 سے اب تک امریکہ کے کورونا ریلیف فنڈ سے لاکھوں ڈالر چرائے ہیں۔ G7 ممالک نے مالی نقصان پہنچانے کے غرض سے روسی تیل پر مارکیٹ کی قیمت $7 فی بیرل کی پرائس کیپ نافذ کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق روسی تیل پر پرائس کیپ کی شرح G7 ممالک کے علاوہ یورپی یونین اور آسٹریلیا کی جانب سے بھی عائد ہوگی۔ اس شرط کے ساتھ روس اپنا تیل کسی تیسرے ملک کو بھیجنے کے لیے G7 اور یورپی یونینز کے ٹینکر، انشورنس کمپنیز اور کریڈٹ اداروں کا استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہوگی کہ کارگو پرائس کیپ کے مطابق یا اس سے کم قیمت ہو۔ دوسری جانب روس پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ پرائس کیپ کی کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ صدارتی ایوارڈ یافتہ عزیز میاں قوال کو مداحوں سے بچھڑے 22 برس گزر گئے۔ ان کی قوالیاں آج بھی مداحوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ معروف قوال کی زندگی پر نظر اس رپورٹ میں۔ عزیز میاں 1942 کو بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبدالعزیز تھا۔ میاں ان کا تکیہ کلام تھا جو وہ اکثر اپنی قوالیوں میں بھی استعمال کرتے تھے، جو بعد میں ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عزیز میاں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اردو اور عربی میں MA کیا۔ انہوں نے اپنے فنی دور کا آغاز عزیز میاں میرٹھی کی حیثیت سے کیا۔ انہیں اپنے ابتدائی دور میں فوجی قوال کا لقب ملا کیونکہ ان کی شروع کی بیشتر قوالیاں فوجی بیرکوں میں فوجی جوانوں کے لیے تھیں۔ عزیز میاں کی مقبول ترین قوالیوں میں شرابی میں شرابی، تیری صورت اور اللہ ہی جانے کون بشر ہے شامل ہے۔ عزیز میاں کا انتقال 6 دسمبر سن 2000 کو ایران کے شہر تہران میں یرکان کے باعث ہوا۔ اپنی گائی گئی زیادہ تر قوالیوں کی شاعری خود تخلیق کرنے والے عزیز میاں آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اخروٹ کی لکڑی سے بنے فن پاروں اور فرنیچر پر منفرد اور دیدہ زیب نقش و نگار کشمیری ثقافت کا مظہر ہیں۔ حکومتی سطح پر پذیرائی نہ ملنے کی وجہ سے صدیوں پرانا یہ دلکش فن آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں مظفر آباد سے تقی الحسن۔ اخروٹ کی لکڑ سے بنے فن پارے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کشمیری ثقافت کی علامت سمجھی جاتی ہیں، جو اپنی منفرد خوبصورتی اور دیدہ زیب ڈیزائن کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں۔ یہ جو کاٹیج انڈسٹری ہے، گھریلو صنعت ہے، اس کو وہ فنڈز مہیا کیے جائیں اور ان کے مصنوعات کو امپوریم کے ذریعے ان کو سیل کیا جائے۔ جو کشمیر کا جو آرٹ ہے وہ دوبارہ زندہ و جاوید ہو سکتا ہے۔ ان فن پاروں کو ماہر کاریگر چھوٹے تیشوں، ہتھوڑی اور نوکدار کیلوں کی مدد سے تیار کرتے ہیں۔ علاقائی ثقافت کے مظہر ان فن پاروں پر خوبصورت کندہ کاری خود کہانی بیان کرتی ہے، تو اس شعبے سے وابستہ افراد کام کے لیے حکومتی سطح پر پذیرائی نہ ملنے اور لکڑی کے حصول میں مشکلات جیسے مسائل کی شکایات کر رہے ہیں۔ یہ کام ختم ہو چکا ہے، اس میں یہ دشواری بڑی ہے کہ ہمیں لکڑ کی سپلائی بڑی کم ہے۔ آج بھی اگر گورنمنٹ اس کام میں دلچسپی لے صحیح طریقے سے، کراچی اس کی اچھی مارکیٹ ہے، لاہور کی بہت اچھی مارکیٹ ہے۔ دارالحکومت مظفر آباد میں درپیش مسائل سے تنگ آ کر کنداکاروں کی بڑی تعداد اس پیشے کو خیر آباد کہہ چکی ہے، جو 62 سے کم ہو کر اب صرف 2 ہی رہ گئی ہے۔ اخروٹ کی لکڑ پر نقشکاری کے اس فن کی حکومتی سرپرستی سے دنیا بھر میں کشمیری ثقافت کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو بھی اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفر آباد۔ آگے بڑھتے ہیں، موسم کی بات کر لیتے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سرد اور خشک موسم کا راج ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اکثر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا۔ لیہ سرد ترین مقام رہا جہاں پارہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کالام، سکردو، قلات اور زیارت میں -5 درجے سرجی پڑی۔ گوبس میں درجہ حرارت -4 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین 4 ماہ بعد بھی حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے ہانا اوڑک میں ٹوٹے پھوٹے گھر، اجڑے باغات اور ٹوٹی سڑکیں اب بھی تباہی کے مناظر پیش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ سے ابرار احمد کی رپورٹ۔
कोयटा का नवाई इलाका हनाउड़क, टूटे घर, उजड़े बाग, टूटी सड़कें और मकीनों के चेहरों पर उदासी व मायूसी हुकूमत की बेहिसी की दास्तान सुना रही है। 4 माह से हनाउड़क के मकीन इमदाद और बहाली के कामों के मुंतजिर, लेकिन होता कुछ नजर नहीं आता। सर्दी भी बहुत पड़ रही है, बस बेचारे क्या करें, अभी तक टेंटों में गुजारा कर रहे हैं। इस इलाके में सर्दी है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, हमारा गवर्नमेंट ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। हनाउड़ा के सैलाब मुतासरीन को इमदाद तो क्या मिलना थी, इलाके की तरक्की के लिए PSDP में मुख्तस 30 करोड़ रुपए भी जमीनी हालात ना बदल सके। 30 करोड़ के करीब ब्यूटिफिकेशन ऑफ हनाउड़क के लिए रखे गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत मिल के पूरे बलूचिस्तान में जो भी नुकसानात हुए हैं बशमूल अनाउड़क, ये इनके अजाला करेंगे। सूबाई हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों का सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, बहाली के कामों में ताखीर सूबे का माली बहरान है। 4 माह गुजरने के बावजूद हनाउड़क के रिहायशियों की दादरसी नहीं हो सकी। सर्दी की शिद्दत के इजाफे ने इनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। इनका मुतालबा है कि हुकूमत इनकी मुश्किलात हल करने के लिए इकदामात करे। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ इब्रार अहमद, दुनिया न्यूज़, हनाउड़क, कोयटा।